اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہاں، کل جو ہے بات پہنچی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تک، رب حب لی من الصالحین. ٹھیک، تو اس کے بعد تیسرے نقطے میں یہ نقطہ عرض کیا تھا، بیان کیا تھا کہ باپ کی دعا کا اثر اولاد کے حق میں کیا ہوتا ہے، باپ کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے اولاد کے لیے. یعنی جب ایک باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. تو میں نے ایک چھوٹی سی تکلیف دی تھی آپ لوگوں کو کہ اس موضوع کے اوپر کچھ دیکھ کے آئیے گا اگر ملتا ہے تو. اگرچہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بہت ساری چیزیں، وقت درکار ہے اس کے لیے، کتابوں میں تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں. بہر صورت اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ والدین اولاد کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ انہیں مستجاب کرتا ہے، اور متعدد روایتوں میں اس بات کا ذکر آیا ہے. مثلا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے. جس طرح سے ایک نبی کی دعا جو اثر، جو تاثیر نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے، رکھتی ہے، وہی اثر باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رکھتی ہے. بڑی بات ہے. اللہ نبیوں کی دعاؤں کو ان کی امت کے حق میں رد نہیں کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے. اسی طریقے سے باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. یا ویسے متعدد روایتیں ہیں کئی اماموں سے. پانچویں امام کی ایک دعا ہے، قول ہے، پانچویں امام کا ارشاد ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے ہیں، 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان اور خدا کے درمیان، یعنی جن کے اور خدا کے درمیان کوئی حاجب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کہنے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ باب استجابت سے ٹکراتی ہے، خدا اسے قبول کرتا ہے، اسے مستجاب کرتا ہے. ایک امام عادل جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستجاب کرتا ہے. مظلوم کی دعا کو بھی خدا نظر انداز نہیں کرتا ہے. جب مظلوم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے، یا دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ظلم کا انتقام لوں گا، اگرچہ انتقام لینے میں وقت ہی کیوں نہ لگے. ٹھیک، لائق اور نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں. اولاد نیک ہے، صالح ہے، اچھی ہے. صالح اولاد اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اس کے برعکس پھر نیک ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں، اس کو بھی خدا مستجاب کرتا ہے. ایک مومن جب دوسرے مومن کی غیبت میں، غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. ہو گیا نا 5 امام عادل، مظلوم کی دعا. ٹھیک،
اولاد کی باپ کے حق میں دعا، باپ کی اولاد کے حق میں دعا، اور پانچویں مومن۔ یا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، الارشاد میں شیخ مفید نے اس کو لکھا ہے کہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک امام عادل جو اپنے پیروکاروں کے لیے دعا کرتا ہے، امام عادل جب اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک اور صالح باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتا ہے، باپ نیک اور صالح ہے، اگر یہ اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد صالح، اولاد نیک اپنے والدین کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، اور مظلوم کی دعا، اسی مضمون کی چھٹے امام سے بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم کی دعا بھی ہے، ٹھیک۔ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ اولاد کی کامیابی، ان کی ترقی اور ان کی موفقیت کا ایک بہترین ذریعہ ماں باپ کی دعا ہے۔ بہت سارے مثلا واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، بڑی شخصیات ملیں گی جنہوں نے بلند اور رفیع مقامات حاصل کیے یا مقامات تک پہنچے، اور انہیں موفقیت تک، بلند مقام تک پہنچانے میں والدین کی دعا کارگر رہی ہے، والدین کی دعا ساتھ رہی ہے۔ یا آسان لفظوں میں کہا جائے، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں ان کے والدین کی دعاؤں نے بلند مقام تک پہنچا دیا۔ خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، ہو سکتا ہے سنا ہو آپ لوگوں نے، ذہن میں نہ ہو، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جنہوں نے مکتب تشیع کی بے انتہا خدمت کی ہے، واقعاً علوم آل محمد کو جس طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا ہے، جس طریقے سے مکتوب کیا ہے اور دنیا تک پہنچایا ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے شیعہ علماء میں ان کی اتنی کتاب کسی کی نہیں ہے۔ ہاں، بہت خدمت کی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے والد محترم خود جو ہے بہت بڑے عالم دین تھے، محمد تقی مجلسی، ان کا محمد باقر مجلسی، ان کے باپ کا نام تھا محمد تقی مجلسی ظاہراً تھا، سمجھ رہے ہیں۔ بہت ہی عارف اور باکمال شخصیت تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک رات یہ اٹھتے ہیں نماز شب کے لیے، نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جیسے ایک اتصال ہو گیا ہو مشیت کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ ایک حال کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اس طریقے کے مواقع بہت کم آتے ہیں، خاص طور سے عام انسانوں کے، ہم لوگ تو اس سے دور ہی ہیں، بلّہ جو واقعاً اللہ کے مخلص اور نیک صالح بندے ہوتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے میں کبھی اکثر و بیشتر یہ 24 گھنٹے میں 1-2 بار تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ جیسے سارے رشتے ٹوٹ گئے ہوں، سارے اتصال ختم ہو گئے ہوں، بس ایک رشتہ اور ایک اتصال
اس کے رب کے ساتھ ایک عجیب سی کیفیت الہامی صورت پیدا ہوتی ہے، الگ حال و احوال، سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز شب سے یہ فارغ ہوئے تو کچھ اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اس وقت اگر میں اپنے رب سے کچھ مانگوں، کچھ دعا کروں تو یقیناً اللہ رد نہیں کرے گا۔ سوچنے لگے کیا مانگوں؟ اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا مانگوں کہ علامہ مجلسی ابھی بچے تھے، چھوٹے سے گہوارے میں سوئے ہوئے تھے، اب یہ کسی وجہ سے رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز جب سنی ہے علامہ مجلسی کے والد صاحب نے تو ان کو فوراً خیال آیا کہ کیوں نہیں اپنے بچے کی جو ہے سلامتی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے ان کے حق میں کوئی دعا مانگ دوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ دعا مانگی کہ پروردگار میرے اس بچے کو اپنے دین کا بہترین مبلغ قرار دینا، عالم وارستہ، عالم باعمل، ایسا عالم جو تیری دین کی خدمت کرے، خدمت گزاری کرے۔ یہ علامہ مجلسی اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ علامہ مجلسی کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے اس کے پیچھے باپ کی دعا ہے، اپنی محنت تو ہوتی ہے، دیکھو اپنی محنت تو یہ لازمہ ہے اور یہ دنیا کا نظام ہے اور اصول ہے، اپنی محنت کے بغیر تو ایک دم معجزاتی طور پہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی دعائیں سبب بنتی ہے کہ انسان جو ہے زحمت کرے، انسان توجہ کرے ایک چیز کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہر صورت یہ ان کے والد محترم کی دعا تھی جو علامہ مجلسی اتنے بڑے جو ہے مکتب تشیع کے عالم دین اور مبلغ دین بن کر کے سامنے آئے ابھرے۔ علامہ مجلسی کے بعد کے جتنے علماء، جتنے بلکہ شیعہ ہے، ہر ایک کی گردن پہ ان کا حق ہے۔ علوم آل محمد کو واقعاً جس طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی، ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم پڑھ نہیں پائیں گے لکھنے کی بات۔ علامہ مرعشی نجفی کا بھی نام سنا ہوگا، علامہ مرعشی شہاب الدین، اصل ان کا نام کیا ہے؟ شہاب الدین مرعشی نجفی، بہت بڑی شخصیت، اپنے دور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عارف، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حجابات ان کی نگاہوں سے ہٹا لیے گئے تھے، صورت برزخی دیکھتے تھے، یہ حقائق دیکھتے تھے، عمل کے اعتبار سے عالم برزخ میں میری کیا کیفیت ہوگی، میری کیا صورت ہوگی، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ایسا ہوں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن عالم برزخ میں ہم کیسے ہوں گے وہ ہمارے اعمال طے کریں گے، اور چونکہ ہمارے اعمال ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں لہذا ہماری برزخی صورت بھی ایک دوسرے سے پوشیدہ ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں انسان کو کس صورت میں، کس شکل میں ڈھالا جائے گا، کون سی صورت کس شکل میں اس کو رکھا جائے گا، ایسے ہی دیکھتے تھے۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اس منزل تک پہنچنا، یہ صاحبان عصمت کا امتیاز رہا ہے۔ وہ پانچویں امام کا واقعہ سنا ہوگا کہ امام حج کے موقع پہ گئے تھے تو امام کا ایک چاہنے والا تھا، کہنے لگا مولا کیا مجمع ہے، ماشاءاللہ ایک دم ما اکثر الحجیج، کتنے حاجی آئے ہیں، دیکھو تکبیر کی آواز سے فضا گونجی ہوئی ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ آسمان تک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں جا رہی ہیں۔ امام نے کہا کہ تمہیں دکھ رہے ہیں نا، بھلا حاجی زیادہ نہیں ہے، حاجی تو بہت کم ہیں، حاجی زیادہ ہے۔ ہاں واکثر اللجیج،
امام نے جو ہے اپنے دست امامت پھیرا اس کی آنکھوں پہ، کہا کہ اب دیکھ۔ اب جب اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا، دیکھا کہ بھیڑ میں دو کچھ آدمی ہیں جو ٹہلنے، باقی سارے جانور۔ حیران ہو گیا۔ یہ تو امام کا مثلا کہ خاصہ ہے، امتیاز ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے غیب کے پردے نہیں ہوتے، جو ہر چیز کو، اشیاء کی حقائق کو دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ویسے ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ لوگوں کے اصل برزخی صورت کو دیکھتے تھے، اسی لیے جب وہ راستہ چلتے تھے یا گھر سے باہر نکلتے تھے تو کبھی زمین سے ان کی نگاہیں بلند نہیں ہوتی تھی، حتیٰ مصافحہ کرنے والا خود ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کر کے چلا جاتا تھا، یہ کبھی اس کی صورت کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تھا تو یہ بتایا تھا کہ میری جب نظر اٹھتی ہے تو جانور زیادہ دکھتے ہیں انسان کو۔ قم میں جو ہے ایک روڈ ہے، اس کا نام ہے خیابان ارم، بالکل حضرت معصومہ کے روضے سے ملا ہوا ایک گیٹ، بلکہ روڈ سے ہی ایک گیٹ ہے، یا گیٹ سے نکلو تو روڈ ہے۔ حضرت معصومہ کے روضے سے چند قدم آگے جائیں گے تو لائبریری ہے، کتاب خانہ مرعشی، دنیا کی بڑی اور مشہور و معروف کتاب خانے اور لائبریری میں سے ایک یہ ہے، ان کی اپنی پرسنل ہے، بہت بڑی بنائی، وہیں جیسی داخل ہوں گے ان کی قبر ہے، قبر کے اوپر ان کی کچھ وصیتوں کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا ان کی وصیت کا ایک جملہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا وہ مصلح اور میری وہ ردا کہ جس ساتھ میں نے جو ہے 40 سال بغیر ناغے کے نماز شب قضا نہیں کی ہے، نماز شب پڑھی ہے، اس کو دفن کیا جائے۔ اور بڑی بات ہے، سوچ سکتا ہے آدمی کی 40 سال جو ہے کسی کی نماز شب قضا نہ ہو۔ وہ علامہ مرسی نے کبھی سنایا تھا، ان کو بھی جو یہ مقام حاصل ہوا ہے، جو یہ بلندی ملی ہے، اس کے پیچھے بھی باپ کی دعا کا ہاتھ۔ کبھی میں نے بتایا تھا کہ نجف میں جب ان کے والد محترم رہتے تھے، پڑھتے تھے، ایک دن دوپہر میں ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا تیار ہو گیا، کھانا بنانے میں دیر ہو گئی تھی کچھ، ٹھیک، تو ان کے والد جو ہے اوپر کمرے میں جا کے آرام کر رہے تھے، جب کھانا تیار ہوا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے پاپا کو بلا کے لاؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اب یہ اوپر گئے تو جا کر کے دیکھا تو باپ جو ہے خواب میں ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑا پریشان ہوئی کہ کیا کروں، اگر جگاتا ہوں تو باپ کی نیت خراب ہوگی، یہ بھی سوء ادب ہے کہ باپ کو جو ہے نیت سے جگاؤں، اور نہیں جگاتا ہوں تو ماں کی نافرمانی، ماں نے حکم دیا ہے، کیا کروں۔ یہ سوچنے لگے، راہ حل تلاش کرنے لگے کہ کیا کروں کہ سوء ادب بھی نہ ہو، بے ادبی بھی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو باپ کی، اور ماں کا حکم بھی بجا لاؤں۔ تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، گئے جا کر کے جو ہے اپنے والد محترم کے پایتی بیٹھ گئے پیروں کی جانب، اور اپنے رخسار کو ان کے تلوے سے ملنا شروع کیا یوں۔ جب ان کو تھوڑی سی گدگدی محسوس ہوئی تو آہستہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو کہا شہاب الدین کیا کر رہے ہو؟ تو بتایا کہ اس طریقے سے ماں نے بھیجا تھا آپ کو بلانے کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے، میں کیا کروں۔ تو وہاں نے دعا کی انہوں نے کہ بیٹا تمہیں اپنے باپ کی حرمت کا، عزت کا، احترام کا اتنا خیال ہے، اور ماں کی اطاعت اور فرما برداری کا، جہاں اللہ تجھے بلند مقام عطا کرے، تمہیں بہترین نامور عالموں میں سے قرار دے۔ خود رہبر معظم کے سلسلے میں پڑھے، ان کے حالات جو ابھی مسابقہ ہوا تھا کتاب، اس میں دیا ہوگا چھوٹا سا واقعہ ان کے سلسلے میں، کہ کس طریقے سے ان کے والد محترم وہ آنکھ کی شکایت تھی تو قم سے انہوں نے جو ہے قم چھوڑا، پھر مشہد گئے، والدین کی خدمت کی خاطر انہوں نے جو ہے بہت ساری زحمتیں اٹھائیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں،
حالانکہ والدین چاہتے تھے کہ ہم سے دور رہ کر کے تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ ایک طرف تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، دوسری طرف والدین کی خدمت اور اطاعت بھی کرتے تھے۔ ان کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے والدین کی دعائیں ان کے پیچھے ہیں۔ تو بہر صورت کل ملا کر کے یہ کہ تاثر گزار ہے، نبیوں نے اماموں نے کہا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دعا مستجاب ہوگی۔ ماں باپ اگر اولاد کے صالح ہونے، نیک ہونے، عالم ہونے، کسی بھی طرح کی دعا کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوگا انسان۔ لیکن ایک چیز ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دعاؤں سے تیز والدین کی بد دعائیں اولاد کے حق میں تاثر گزار ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے اس سے کہیں پہلے اور اس سے کہیں تیزی کے ساتھ بد دعا اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مذاق میں بھی کبھی والدین کو اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تھا، کبھی ایک ماں نے اسی اپنے بچے کو بلایا ایک دو مرتبہ، تو بچہ کھیلوں میں مصروف تھا، اتنا سمجھداری نہیں تھی۔ ماں نے اسی مذاق میں کہہ دیا کہ جا مر، کہا تھا کہ جا مر جا مت آنا، وہ اتنا ہی کہا تھا۔ وہ لڑکا مثلاً کہ اس وقت تو نہیں لیکن جوان ہونے کے بعد جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ ماں تڑپ تڑپ کے روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تو کوئی آ کر کے اس سے پوچھتا کہ کیوں تڑپ رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جوانی میں میرا بیٹا چلا گیا، روؤں گی نہیں، تڑپوں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹے کی ابھی حیات تھی، ابھی زندگی تھی، یہ مرتا نہیں، تمہاری بد دعاؤں کی وجہ سے تمہارا بیٹا مرا ہے۔ تمہیں یاد ہے فلاں موقع پہ تم نے اپنے بچے کو بلایا تھا، بچہ نہیں آیا تو تم نے کہا تھا کہ جا مر، یہ وہی تمہاری بد دعا ہے جو آج اثر انداز ہوئی ہے، آج قبول ہوئی ہے۔